الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرات ذی وقار، ماہ رجب المرجب اور مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مولائے کائنات کی شان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو فرمان ہیں ان میں سے کچھ فرمان پڑھنے، سننے، سنانے کا شرف حاصل کریں گے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جگر گوشہ رسول، سیدہ بطول، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے. سرکار ہمارے کاشانہ اقدس پہ جلوہ فرما ہوئے اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ عز و جل باہ بکم. اے اہل بیت، اے میرے گھرانے والو، اللہ تمہاری شانوں پر جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں ان پر فخر کر رہا ہے. اللہ تم پر فخر کر رہا ہے
کہ میں نے کیسی یہ ہستیاں بنائی ہیں، ان کو کیسی عظمتیں بخشی ہیں، کیسی شانیں بخشی ہیں، کیسے کمالات بخشے ہیں، اللہ اس بات پہ فخر فرما رہا ہے۔ باہ بکم فغفر لکم عامہ، اور اللہ پاک نے تم سب کی بخشش فرما دی ہے۔ فغفر لکم عامہ، تمہاری تم سب کی، عامہ کا کیا مراد؟ عام بخشش فرما دی، یعنی تمہاری نسلوں کی بخشش فرما دی۔ فغفر لکم عامہ، اللہ نے تمہاری عام بخشش فرما دی۔ وغفر لعلی خاصہ، اور اللہ نے علی کی خاص بخشش فرما دی، علی کی خاص بخشش فرما دی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں چونکہ یہ میرا گھرانہ ہے، میری اولاد ہے، اور کوئی باپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرے تو کہہ سکتے ہیں باپ جو ہوا، ہر باپ کرتا ہے، یہ کوئی وکھری تو نہیں کر رہا، ہر باپ کرتا ہے۔ اور میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنے بچوں کو ملا ہوں ان کے گھر، میں یہ بتا دوں کہ میں کیسے آیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں۔ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، انی رسول اللہ علیکم، کہ اے میرے اہل بیت، آج میں تمہارا باپ بن کے نہیں آیا، آج میں تمہارے گھر کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، آج میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم غیر حائب لقومی، اور مجھے اپنے خاندان سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے میں یہ بات کروں۔ دیکھو نا، کوئی کسی کی تعریف یا کسی کا رتبہ سچا یا جھوٹا جو بھی ہے وہ اس لیے بیان کرے گا کہ اس کو خوف ہوگا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، یا کوئی لالچ ہوگا تو، یا کسی محبت میں کرے گا، کسی جذبے کے تحت کرے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں سچے رب کا سچا نبی اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اپنے خاندان کا کوئی ڈر لے کے نہیں آیا، ولا محابہ لقرابتی، اور نہ ہی اپنے رشتوں کی، اپنے پیاروں کی محبت لے کے آیا ہوں کہ وہ جذبہ مجھے لے کے آیا ہے، نہیں۔ فرمایا ھذا جبریل علیہ السلام یخبرنی، یہ جبریل آیا ہے میرے پاس یہ خبر لے کے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جبریل کیا لے کے آتا ہے؟ جبریل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ کلام الہی لے کے آتا ہے، پیغام الہی لے کے آتا ہے، وحی الہی لے کے آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دیں جا کے اپنے اہل بیت کو اور قیامت تک آنے والے ان کے غلاموں کو کہ ان السعید کل السعید، جو چاہتا ہے کہ وہ سارے کا سارا خوش بخت بن جائے، بد نصیبی کا ایک ذرہ بھی اس کی زندگی میں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں نہ رہے، فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید، وہ خوش نصیب جو ساری خوش نصیبیوں کی تمنا رکھتا ہو اور اس طرح خوش نصیب ہونا چاہتا ہو جس طرح خوش نصیب ہونے کا حق ہے۔ ان السعید کل السعید حق السعید، تو وہ کیا کرے؟ خوش بختی، ایسی خوش بختی کسے ملے گی، کہاں سے ملے گی کہ وہ سارے کا سارا خوش نصیب ہو اور اس طرح خوش نصیب ہو کہ کہنے والے کہیں کہ یہ ہے وہ خوش نصیب جہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں خوش نصیبی کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ حق السعید وہ کون ہے؟ فرمایا من احب علی فی حیاتی و بعد وفاتی، یہ خوش نصیبیاں اس کو ملیں گی جو میری زندگی میں بھی علی سے محبت کرے گا اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی علی سے محبت کرے گا۔ علی کی محبت جس کے دامن میں آ گئی،
علی کی محبت سے جس کی جو ہے وہ کاسا بھر گیا تو فرمایا خوش نصیبیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ سادہ سے حکمت بڑا گہرا اور وسیع مفہوم رکھتی ہے، حکمت کے لفظ کا بڑا گہرے اور بڑا وسیع سمندر ہے اس کے اندر سمویا ہوا معانی کا، لیکن آپ کو سادہ سی اور مختصر سا آپ کے ذہنوں کے جو ہے وہ سپرد کرنے کے لیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ حکمت رازوں کا علم، اللہ کے رازوں کا علم۔ اللہ جسے اپنا رازداں بنا دے نا اسے حکیم کہتے ہیں۔ وہ حکمت دانائی، اللہ کا رازداں ہونا، یہ حکمت ہے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ہمراز بناتا ہے۔ اور ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے اپنا ہمراز بنا لیا اس کو اللہ نے بہت ساری خیر عطا فرما دی، بہت ساری۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا ایک اور روایت انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فیض پایا ہے، بڑا فیض پایا ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے صحابہ کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ان کا ساتھ کب تک ہے؟ فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے، حتی یرد علی الحوض۔ تو فرمایا یہ میرے پاس، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن علاس، ابن زبیر، ابن عمر، ابی ابن کعب، حضرت زید بن ثابت، یہ بہت بڑے نام ہیں، علمی نام ہیں صحابہ کرام کے، بہت بڑی علمی قدکاٹ کی شخصیات ہیں یہ فرماتے ہیں، فرمایا وصدرہم علی، ہمارے سردار علی ہیں۔ لوگوں ہمارا علمی مرتبہ تم دیکھ رہے ہو، لیکن ہم میں جو علمی مرتبہ علی کا ہے وہ ایسے ہے جیسے سردار کا مرتبہ ہوتا ہے۔ ان کے سردار کیا ہے؟ علی۔ حتیٰ قال ابن عباس، اور حضرت ابن عباس وہ پہلی ہستیاں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کی تفسیر کی تاریخ میں سب سے پہلی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما اخذت من تفسیر القرآن فان علی، میں نے جو کچھ بھی قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے سارا علی کا فیض ہے۔ میں نے جو کچھ بھی قرآن میں، آج ہم ان ہستیوں اور مولا کائنات کے درمیان فرق ڈالتے ہیں اور ان کے مراتب میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے، یہ ہستیاں خود اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ ہمیں جو فیض ملا ہے علی کی بارگاہ سے ملا، ہمیں جو فیض ملا ہے وہ علی کی بارگاہ سے ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی باب علمی، فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں قرآن کتاب، میرے بعد اس کتاب کو
کھول کے بیان کر کے سمجھائے گا علی۔ اس کتاب کو جس نے سمجھنا ہوگا، اس کتاب کی کوئی وضاحت چاہے گا کہ وہ کھل جائے، اس پر اس کتاب کے راز کھل جائیں، تو بارگاہ علی سے ہی کھلیں گے، بارگاہ علی سے ہی کھلیں گے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی مولا کائنات کو انت تبین للناس ما اختلفوا فیہ من بعدی، علی میرے بعد اگر لوگوں کو میرے بعد جو بھی علمی الجھن ہوگی، لوگ میرے بعد جس علمی الجھن سے دو چار ہوں گے، اے علی ان کی یہ الجھن تیرے در سے سلجھے گی، تیرے در سے سلجھے گی، تیری بارگاہ سے سلجھے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور پھر سرکار کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علقمہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، فسئل عن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سرکار سے پوچھا گیا کہ اے جان عالم، اے محبوب رب عالم، آج علی کی شان تو بتائیے، علی کی شان تو بتائیے کہ علی کو اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، فرمایا اللہ نے حکمت کے 10 حصے کیے، حکمت کے 10 حصے کیے، فرمایا فآتا علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا، اللہ رب العزت نے 9 حصے علی کو عطا فرما دیے، ایک حصہ حکمت دوسری مخلوق میں تقسیم فرما دی، دوسرے انسانوں میں تخلیق فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے اپنے رازوں کے کتنے حصے بنائے فرمایا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10واں نہیں دیا، 10 ہی دیے، لیکن لوگوں کو ایک ہی دیا، باقی 9 علی کے حصے میں آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے 10 حصے فرمائے، اس میں 9 علی کے حصے میں آئے اور ایک دوسرے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن کو اللہ نے 7 تہوں میں، 7 احرف 7 حروف میں، اس کے بہت سے یوں سمجھ لیں کہ قرآن کو اللہ نے 7 تہوں میں نازل فرمایا ہے۔ آج لوگ تھوڑی سی عربی جان لیں، تھوڑی سی عربی جان کے قرآن کا لفظی ترجمہ کر لیں تو وہ اپنے آپ کو عالم قرآن سمجھتے ہیں، اور گمراہی کے راستے کھلے ہی تب ہیں جب ہم نے قرآن کے لفظی ترجمے کو اور قرآن کے مفہوم کو، یہ یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے مفہوم اور ایک ہوتی ہے مراد، یہ سمجھیے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی، ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے، اس نے میری بات کو اپنی سمجھ کے مطابق لے لیا، تو ہر بندے نے اس کا مفہوم اخذ کر لیا۔ ایک ہے مراد کہ میں کہنے والا جو کہنا چاہتا ہوں وہ میری مراد ہے، تو مراد الہی اور مفہوم ذہن انسانی میں بہت ہی طویل فاصلہ ہے، اور مراد الہی جو ہے وہ علی کے در کی غلامی سے ہی کھلتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ یہ ایک نور ہے، حکمت ایک نور ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ مشکات نبوت سے اس کی کرنیں آتی ہیں،
آ کے دل کے صاف شیشے پہ منعکس ہوتی ہیں، پھر قرآن کا نور کھلتا ہے، قرآن کا حسن کھلتا ہے، پھر قرآن کا حسن کھلتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کو اللہ نے 7 گہرائیوں میں نازل فرمایا، ما منہا حرف الا لہو ظاہرا و باطنا، اور ہر سطح کا، قرآن کی ہر سطح کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ دیکھو سطح، یہ سطح اس کو کہتے ہیں نا، اوپر والی جگہ جو ہمیں نظر آ رہی ہو، ہماری نظروں میں ہو، اس کو سطح کہتے ہیں، یہ ہے اس کا ظاہر۔ اب یہ میرے ہاتھ کی سطح ہے، یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، اس کے پیچھے میری طرف ہے۔ اسی طرح فرمایا ہر سطح کا، قرآن کو اللہ نے 7 تہوں میں نازل فرمایا ہے، اور ہر تہ اور ہر سطح کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر سطح کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ علی ابن ابی طالب عندہ منہ علم الظاہر والباطن، علی قرآن کی تمام سطحوں کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، قرآن کی تمام سطحوں کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا جاتا، سلونی اما شئتم، لوگوں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو میں ہی بتا سکتا ہوں اور میرے بعد میں ہی بتا سکتا ہوں۔ یہ دعویٰ یہ مولا کائنات ہی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ شان بیان فرمائی کہ علی قرآن کے ظاہر۔ پھر ایک وہ مشہور آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا پورا قرآن بسم اللہ کے فاتحہ کے اندر، پوری فاتحہ بسم اللہ کے اندر سمٹی، اور پوری بسم اللہ با کے اندر سمٹی، اور پوری با کے نقطے کے اندر سمٹی۔ انن نقطہ تو تحت البا، با کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں، با کے نیچے والا نقطہ میں ہی ہوں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ اے محبوب یہ نہیں مانتے آپ کو نہ مانے، ان کی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ تمہارا گواہ کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ مولا کائنات کی گواہی ہی کافی ہے۔ فرمایا، اور فرمایا اگر میں قرآن کے معانی، فاتحہ کے معانی کھولنا شروع کر دوں اور ان کو تحریر کروں کسی کاغذ، کسی ورق کے اوپر، کسی صفحوں کے اوپر، تو 70 اونٹ بھی ان کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ یہ مولا کائنات کا مقام ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راز اس پر کھولتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے اپنا ہم راز بنا لیا، اس کو اللہ نے ساری خیر عطا فرما دی، اور خیر اسی در سے ملتی ہے، جس کو ملی جب بھی ملی اسی در سے ملی، پہلوں کو بھی ان کے صدقے ملی، بعد والوں کو بھی ان کے صدقے سے۔ جو مرتبے تقسیم ہوئے، جو مقامات، حتیٰ کہ کائنات کو وجود بخشا گیا، یہ ہم جو رزق کھاتے ہیں، ہم جو زندگی کی آسائشات پاتے ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات پاتے ہیں، انہی درگاہوں کا انہی بارگاہوں کا صدقہ ہے، انہی کے جو ہے چوکھٹ کی خیرات ہے۔ جو ان کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں وہ کہیں کا نہیں۔ اس لیے ان پاکوں کی محبت ہمارا ایمان، ہماری ایمانی ضرورت بھی ہے، ہمارے دین کی بھی بنیاد ہے، اور ہمارے وجود کی بنیاد ہے۔ ہمارا وجود ان کے صدقے سے ہے۔ اللہ رب العزت پاکوں کی محبت نصیب فرمائے، پاکوں کا ادب نصیب فرمائے، اور آج اس مشکل اور امت پر جو کڑا وقت ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے ان مراکز محبت و عقیدت اور دین و ایمان کی روح اور اساس جو ہستیاں تھیں، ان سے اپنا وہ ناطہ قائم نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہو، اور ہماری زندگیوں میں ان کے کردار کی روشنی پھیلی ہو، تب جا کے ہمیں وہ عزتیں اور عظمتیں نصیب ہو سکتی ہیں جو ان کے غلاموں کا مقدر ہیں، ان کی غلامی کے صدقے سے عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان پاکوں کے صدقے ملت اسلامیہ پر بالعموم اور پاکستان پر بالخصوص کرم فرمائے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے پرچم کو سدا عزت سے، شان سے، آزادی سے
اور عزت و غیرت سے سر بلند رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔